لیکن ویسے آواز بلند نہیں کی جا رہی جس طرح کی جانی چاہیے۔ پر ان کے بھائی نے بھی اپیل کی ہے، ان کی مسز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اختلافات کے باوجود ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت لاپتہ ہے عمران ریاض خان صاحب، ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ایک فوٹیج پیش کر دی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض صاحب کو دو نقاب پوش لوگ ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یا بھائی اس کو معطل کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، اس کو معطل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ یہ آج عمران ریاض ہے، کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو، اس کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ اور آج میں اس ویڈیو میں ایک اور انسان کے لیے، ایک اور شخص کے لیے ہی دعا شامل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں اور جلد از جلد اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائیں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو خوش باش انداز میں گزاریں۔ وہ ہیں عمران ریاض خان صاحب، ہمارے سینئر صحافی، بہت پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے۔ ان کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن ویسے آواز بلند نہیں کی جا رہی جس طرح کی جانی چاہیے۔ ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے، جس اذیت سے گزر رہی ہے، جس تکلیف سے گزر رہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان کے بھائی نے بھی اپیل کی ہے، ان کی مسز کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ احتجاج بھی ان کے لیے کیے گئے۔ لاہور پریس کلب کی اگر ہم بات کریں تو کل احتجاج کیا گیا تھا وہاں پر، لیکن جس طرح سے صحافیوں کو نکلنا چاہیے تھا، نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح سے صحافی نہیں نکلے۔ وہ نامور صحافی جن کی بات سنی جاتی ہے، وہ نامور صحافی جن کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ نامور صحافی جو کہتے ہیں ہم حق کی خاطر کٹ مریں گے، حق کی خاطر آواز بلند کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اقرار الحسن جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، وہ اپنے اختلافات کے باوجود ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے لیے۔ حالانکہ ان کی بڑے اختلافات دیکھتے ہیں ہم، سامنے آتے رہے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب ہمیں تمام اختلافات کو بھلا دینا ہے۔ صحافی ہونے کے ناطے آپ کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، وہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن جب کسی برادری کے شخص پر، جب کسی خاندان کے شخص پر برا وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت لاپتہ ہے عمران ریاض خان صاحب، ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آج بھی احتجاج تھا، بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھائی جا رہی، اور عدالت میں پیشی بھی تھی جہاں پر درخواست یہ کی گئی تھی کہ عمران ریاض خان کو واپس لایا جائے، وہ کہاں ہیں بتایا جائے، اور آج عدالت میں ان کو پیش کیا جانا تھا، لیکن عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ ایک فوٹیج پیش کر دی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ عمران ریاض صاحب کو دو نقاب پوش لوگ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں لے کر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ ان کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس ایس ایچ او نے ان کو گرفتار کیا اس کو معطل کر دیا۔ بھائی اس کو معطل کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، اس کو معطل کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس نے خود بخود جا کر تو گرفتار نہیں کر لیا عمران ریاض کو، اس نے تو لاپتہ نہیں کر دیا عمران ریاض خان کو، اس کے کہنے پر تو نقاب پوش عمران ریاض کو لے کر کہیں نہیں چلے گئے۔ تو یہ بڑی ہی مبہم صورتحال ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، آپ چاہے اپنے کیمرے سے ہی، فون کے کیمرے سے ہی کریں، تو اس پر تاریخ آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے۔ تو جو فوٹیج عدالت میں پیش کی گئی وہ ایڈیٹڈ تھی، اس میں بہت سے کٹس بھی لگے ہوئے تھے، اور اس پر نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی وقت تھا۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے رہے ہیں، گزشتہ حکومتوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ان کو اٹھایا جاتا رہا ہے، بہت سے صحافی لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے ارشد شریف بھائی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، ان کی فیملی جس اذیت، کرب، تکلیف، جس ٹراما سے گزر رہی ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکے۔ گزر رہی ہے اور نہ جانے کب تک گزرے گی۔ اور انصاف کی بات کریں، ابھی تک اس معاملے میں کچھ نہیں ہو پا۔ صحافی برادری سے میری بھی یہ اپیل ہے کہ آپ کے آپس میں لاکھ اختلافات ہوں، آپ ذہن میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے نظر میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن خدارا آپ ایک ہو جائیں، ورنہ یہ جو آندھی چلی ہے نا، یہ سب کے گھروں تک پہنچ جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل پریشانیاں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافی برادری پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا ہے، کئی صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا رہا، ان کی جانیں جاتی رہیں، ان کے گھر والے پریشان ہوتے رہے، لیکن پھر یہی ہوا کہ سب خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس خاموشی کی پاداش میں
پھر اگلے کسی صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت صحافی برادری کو یکجا ہونا ہے، آواز اٹھانی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا تھا تب بھی میں نے ویڈیو میں یہی کہا تھا، اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام ہونے والے اقدامات کی پرزور مذمت کرتی آئی ہوں، اور ہر ذی شعور انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے، اظہار رائے آپ کا حق ہے، بولنا آپ کا حق ہے، آواز بلند کرنا، سوال اٹھانا آپ کا حق ہے۔ ہاں غلط ہے وہ کہیں پر، اور کہیں پر حکومت کے خلاف جا رہا ہے یا اداروں کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، قانون کے مطابق مقدمے چلائے جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، سزائیں دی جائیں، یہ نہیں کہ اٹھا کے غائب کر لیا جائے۔ کوئی ذمہ داری اٹھانے پر راضی ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے کہ کہاں گئے عمران ریاض بھائی۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں جس میں آج تک لاپتہ ہوئے لوگ اور واپس نہیں مل سکے۔ ایک انسان کا بنیادی حق اس سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، اس کے بولنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، وہ جو کہنا چاہتا ہے اس پر اس کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو گرفتار کر کے غائب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خلاف خوددارہ آواز اٹھائیں، ورنہ ماضی میں بھی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں اور ایک آندھی جو چل پڑی ہے اس طرح کی، وہ آندھی سب کو بہا کر لے جائے گی۔ یہ آج عمران ریاض ہے، کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو، اس کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اٹھ کھڑے ہوئیے، کیونکہ ابھی عدالت کی جانب سے 6 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے، لیکن 6 بجے سے بھی کافی وقت زیادہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے ان کی سلامتی کے لیے، ان کی واپسی کے لیے، اور میں جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی کہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آواز اٹھائیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس طرح کام نہیں کرے، لیکن جو بن پڑتا ہے، پورے پاکستان میں احتجاج ہونے چاہیے، اپیلیں ہونی چاہیے، اور تب تک ہونا چاہیے یہ سب، تب تک آوازیں اٹھانی چاہیے جب تک عمران ریاض خان صاحب واپس نہ آ جائیں۔ جتنے نامور صحافی ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی آواز سنی جاتی ہے، جن کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ سیاسی سطح پر، سوشل میڈیا سطح پر اور سڑکوں پر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ایسا کریں گے تو کل کو آپ کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا، ورنہ ایسے ہی سب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ہمارے ادارے، ہماری حکومت، انتظامیہ، عدلیہ مل جل کر ایسا فیصلہ کریں جو کہ عمران ریاض خان صاحب کے حق میں ہو، جو کہ ایک شخصی آزادی، اظہار رائے کی آزادی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کہاں غائب کر دیا، اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے۔ ان کی سلامتی کے لیے، واپسی کے لیے بہت سی دعائیں، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت سی دعائیں۔ اب اپڈیٹس جو آتی ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن آواز اٹھانا آپ نے بند نہیں کرنا۔ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جو بھی پلیٹ فارم ہمیں ملتا ہے اس ذریعے سے آواز اٹھانی ہے، اتنی آواز اٹھانی ہے کہ آواز آگے تک پہنچے، ارباب اختیار تک پہنچے، اور بہت جلد عمران ریاض بھائی واپس اپنے خاندان کے ساتھ آئیں اور خوشباش طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔